آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے، مشکلات، چیلنجز۔ جی ہر مشکل میں نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، کوئی سبق ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس زاویے سے مشکلات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ جی، اور یہ خیال میرا مطلب ہے بہت اہم ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں یہ صرف رکاوٹیں نہیں ہیں، اچھا، بلکہ یہ کردار بنانے، روح کو صاف کرنے اور خود کو بہتر بنانے کے مواقع بھی ہیں۔ اور قرآن کا حوالہ بھی ہے جو بہت خوبصورت ہے کہ آسانی مشکل کے بعد نہیں آتی، ہاں یہ تو سنا ہے۔ بلکہ مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی عین اسی وقت جب مشکل ہے وہیں کہیں آسانی یا خیر بھی موجود ہے۔ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے۔ مطلب جس وقت آپ چیلنج سے گزر رہے ہیں جی، اسی وقت آپ کی برداشت بڑھ رہی ہے، ہاں، آپ دعا کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ ایک طرح کی پوشیدہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہیں پر دیکھیں ہمارے دیکھنے کے انداز، ہمارے نقطہ نظر کی اہمیت آتی ہے۔ کیسے؟ گفتگو میں وکٹر فرینکل کا ذکر ہے، وہ جو نازی کیمپ میں قید تھے۔ جی سنا ہے ان کے بارے میں، مین سرچ فار میننگ۔ ہاں، تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ کچھ قیدی تھے جنہوں نے ایک تاریخ مقرر کر لی تھی، جیسے کرسمس، کہ تب تک ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اچھا، امید لگا لی۔ جی، شدید امید۔ اور جب وہ تاریخ گزر گئی اور رہائی نہیں ہوئی تو وہ لوگ بس چند دن میں ہی فوت ہو گئے۔ تو فرینکل نے یہ نتیجہ نکالا کہ انسان حالات کی سختی سے اتنا نہیں مرتا جتنا امید کے ختم ہونے سے مرتا ہے۔ یعنی امید زندگی ہے۔ بالکل۔ اور یہ امید پیدا کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے حالات کو کوئی مثبت معنی دیتے ہیں۔ مطلب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کسی واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں، اچھا یا برا۔ جی بالکل، ہم خود چنتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن میرا مطلب ہے یہ روزمرہ میں کرنا کتنا آسان ہے؟ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، ان میں حکمت کیسے ڈھونڈیں؟ کوئی طریقہ بتایا گیا ہے؟ ہاں بتایا ہے۔ 2 بنیادی اوزار یا سہارے کہہ لیں بتائے گئے ہیں، صبر اور صلات، نماز۔ صبر اور نماز۔ جی، اور یہاں صبر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بس برداشت کر لیا، چپ ہو گئے۔ اچھا، پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ناپسندیدہ حالات ہیں انہیں دل سے قبول کرنا، یہ یقین رکھنا کہ اللہ کے پلان میں کوئی بہتری ہے جو شاید ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور جلد بازی میں کوئی منفی نتیجہ نہیں نکالنا، بدگمانی نہیں کرنی۔ اور یہ بھروسہ کہ کوئی ہے سنبھالنے والا۔ بالکل، یہ یقین کہ ایک پالنے والا ہے، ایک وارث ہے، جیسا گفتگو میں کہا گیا، جس نے پہلے سنبھالا وہ آگے بھی سنبھالے گا۔ یہ وارث والا تصور تو بہت طاقت دیتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جی اچھا، ایک اور بات تھی گفتگو میں کہ مسائل تو زندگی کا حصہ ہیں، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی مثالیں دی گئیں، انہیں کتنی مشکلات آئیں، ہجرت، طائف کا واقعہ، اولاد کے غم، الزامات، بے شمار۔ تو کیا مطلب ہے کہ ہم مسائل کے ختم ہونے کی امید ہی نہ رکھیں؟ ایک طرح سے ہاں، مقصد یہ نہیں کہ زندگی مسائل سے پاک ہو جائے، وہ تو شاید صرف قبر میں ہی ہوتا ہے۔ اصل مقصد ہے مسائل کے ساتھ جینا سیکھنا، انہیں قبول کر کے مسکرانا، آگے بڑھنا۔ اچھا، یہ سمجھنا کہ ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چیلنجز تو ہیں ہی۔ کامیابی یہ نہیں کہ چیلنج نہ ہو، کامیابی یہ ہے کہ چیلنج کے ہوتے ہوئے بھی آپ بامانی زندگی گزاریں۔ گویا کہ جیسے ورزش سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں ویسے ہی مسائل سے ہم مضبوط ہوتے ہیں، انہیں ختم کرنے کی کوشش شاید زندگی کا حصہ ہی ختم کرنے جیسی ہے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھا سمجھا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ مشکلات کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں، انہیں اپنی ترقی کا زینہ سمجھیں، ٹھیک، انہیں مثبت معنی دیں تاکہ امید قائم رہے، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کے بڑے منصوبے پر یقین رکھیں۔ اچھا، ایک آخری سوچ جو ذہن میں آ رہی ہے اس گفتگو سے، جی، کہ جب ہم اپنا نقطہ نظر بدلتے ہیں تو کیا مسئلہ خود نہیں بدل جاتا، یا کم از کم اس کی جو چبھن ہے وہ کم ہو جاتی ہے؟ بالکل۔ یہ جو کہا گیا نا کہ جب انسان کو احساس ہو کہ اس کا کوئی وارث ہے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بالکل، کیا مشکل وقت میں اصل مدد یہی احساس نہیں ہے کہ کوئی سہارا دینے والا ہے؟ بہت گہری بات ہے، یہ احساس ہی شاید سب سے بڑی طاقت ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ بالکل، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔